الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کا قصہ، سبق آموز کہانی۔ ایک عورت بنی اسرائیل میں رہتی تھی جو بہت بدکار تھی۔ خدا نے اس کو حسن و جمال سے بھی خوب نواز رکھا تھا، اور وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھی۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا محل بنوا لیا تھا اور ایک تخت بنوایا جس پر وہ ملکہ کی طرح بیٹھتی تھی، اور وہ اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے بڑے بڑے امیر لوگ تھے۔ اس کی زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا جو بہت نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ اس راستے سے گزرا اور گزرتی ہوئی اچانک اس کی نظر اس عورت پر جا پڑی، اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپ گئی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ ذکر میں، تسبیح میں، تلاوت میں جب بھی بیٹھتا تھا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزی بھی رکھے لیکن دل سے خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے اس عورت کا خیال نہ نکلا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا اس نے بھیجا، اور اس نے اتنے پیسے تیار کی جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس چلا گیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کی اتنی سال گزاری ہے، آج ایسی بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھے اس غیر عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھے گا۔ بس یہی خیال اس کے دل میں آیا تو اللہ کا ڈر اس پر غالب آ گیا اور جوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھنے لگی کہ تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ پیلا کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ عورت نے کہا کہ پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور چلے جاؤ۔ نوجوان نے کہا نہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئی کہ آج تک میں نے زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور برائی کی بغیر چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا اچھا میں چلتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو جوان نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی میں رہتا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی میں بیٹھ کر گزاری، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھی ہوئی بھی تو دیکھ رہا ہوگا۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئی اور وہ چل پڑا۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ نوجوان اللہ سے اتنا ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں میں ڈوبی رہتی ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، ندامت ہونے لگی کہ اب کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ چلتی ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہو کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل پڑی۔ اب اس کو بستی کا ہر ایک بندہ پہچانتا تھا۔ وہ نامی گرامی عورت تھی۔ وہ چلی گئی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہی تھی۔ عورت نے ایک آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔
اب جس کو پیغام دیا وہ بھی بیوقوف آدمی تھا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تھا۔ آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوگی کہ ایسے عورت ان سے ملنے کے لیے آئی ہے، ان کا کیا تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ اس سے کہو چلے جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئی، وہ تم سے ملنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ تم سے پہلے اللہ ناراض تھا اور اب اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ عورت بڑی اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس آئی اور ایسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی مجھ سے بات نہیں کی، کیا میں اتنی گری ہوئی ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے کوئی اور طریقہ آتا نہیں تھا، گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ اس کے دل میں یہ کہہ رہی ہوگی کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، یا اللہ میرا کوئی نہیں، تیرے سوا پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا۔ پھر اللہ کی شان دیکھے اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلے مکان میں رہتی ہوں، تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر ہے میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ کپڑے میں لپیٹا تھا کہ وہ کہ کوئی کپڑوں کو اور حسن جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس عورت نے سوچا عورت ذات ہوں، کہا جاؤ۔ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، اس بندے کے پاس چلی جاؤ، کیوں نہ میں اس کے خادمہ بن کر رہ جاؤ، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں بھی قبول کر لے۔ یہ اس بستی کی طرف چل پڑی، چنانچہ ڈھونڈتی ہوئی اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور کہنے لگی میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنی بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس عورت نے کہا اچھا، وہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی، وہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا جب میں اپنی مسلح کو چھوڑ کر اس کی چارپائی پر جا بیٹھا تھا۔ تو اس نوجوان کی دل میں خوف طاری ہو گیا کہ یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی، میں نے اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ تو نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہاں پر گرا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بہت رنجیدہ تھے اور اس عورت کو بھی بڑا غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس سے نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنی نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا
اس کی بھائی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائی اور وہ 7ویں بیٹی بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی 7 ولیوں کی ماں بنا دیتی ہے۔ وہ مولا کتنا کریم ہے۔